وَمَنْ كَانَتْ فَطْرَتُهُ إِلَىٰ غَيْرِ سُنَّتِي، عمل کا شوق پیدا ہوا، جذبہ پیدا ہوا، لیکن عملی جامہ پہنانے میں جس نے عملی جامہ تو پہنایا لیکن میری سنت سے ہٹ کر کے، میری سنت سے ہٹ کر کے جو میرا طریقہ تھا اس کو چھوڑ دیا، عمل کیا، عملی جامہ پہنایا اور اپنے جذبات کو ٹھنڈا بھی کر لیا، لیکن الی غیر سنتی، میری سنت کے روشنی میں اس نے عمل نہیں کیا۔ شوق بھی اچھا تھا، جذبہ بھی اچھا تھا، نیت بھی اچھی تھی، ارادہ بھی اچھا تھا، لیکن عمل کرنے میں الی غیر سنتی، اس نے میری سنت کا دامن چھوڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں فقد ہلاک، عمل کرنے کے باوجود ہلاک ہو، برباد ہو گیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائی، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، عبادت وہی کرنا ہے، وہی چیز کرنا ہے، ہمیں عبادت میں عمل کرنا ہے اسلام نے جس کا حکم دیا ہے، اور عبادت کرنے میں ایک ہی کا طریقہ اپنانا ہے، وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اللہ کی عبادت ہے، ایک ہی دین ہے، اور عبادت کرنے میں طریقہ بھی صرف مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ ایک ہی راہ ہے، ایک نو مسلم کتنی پیاری بات کہتا ہے، مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ ایک ہی شاہراہ ہے، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ اللہ نے فرمایا یہی میرا ایک ہی راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، اسی راستے پر جو چلا منزل مقصود تک پہنچ گیا، اور جس نے اس راستے کو چھوڑ دیا بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا، زندگی گزر جائے گی لیکن منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو میرے بھائی عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اپنے رب کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر نہیں بھاگتے، نہ زندوں کے پاس نہ مردوں کے پاس، ہے نا؟ کیوں دو قسم کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کچھ زندوں کے پاس کچھ مردوں کے پاس۔ نعوذ باللہ، زندے مردے تو جانے دو، اگر کاغذ کا تازیہ بنا لیتے تو وہاں بھی سجدہ ہونے لگتا ہے، یعنی انسان کے بجائے جانے، انسان کے بجائے انسانوں ہی تک محدود نہیں بلکہ غیروں کی طرح ہر قسم کے مخلوق سے ہم نے اپنا رشتہ جوڑ لیا۔ نہیں میرے بھائیو، بات اصل یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پر وہ ڈٹے رہے۔ صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَىٰ إِلَٰهِ غَيْرِهِ، اللہ کے علاوہ کسی کوئی اور الہ وہ ڈھونڈتے نہیں ہے۔ حدیث میں نے پڑھی، حضرت معاذ ابن جبل عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت معاذ ابن جبل آئے اور کہنے کہ یا رسول اللہ میں سفر کرنا چاہتا ہوں، سفر میں جا رہا ہوں، آپ مجھے کچھ وصیت کریں، آپ مجھے کچھ وصیت کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں وصیت کرتا ہوں اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، سب سے پہلی وصیت اعبد اللہ، اے معاذ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، آگے ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ کچھ لوگ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچاتے۔ ہمارے ہاں ایک نظریہ پیدا ہو گیا ہے کہ مسلمان کبھی مشرک نہیں ہو سکتا، بڑا عجیب و غریب ہے، لوگ سمجھ نظریہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ
بلکہ ایک تو کہتا ہے کہ میری امت میں کبھی شرک ہو ہی نہیں سکتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے، یا میں کسی کو بھٹکاؤں یا کوئی مجھے بھٹکائے، یا میں شریک کروں تیرے ساتھ کسی چیز کو. آؤ قرآن پاک تو کیا بیان فرماتا ہے؟ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. قرآن پاک سورہ یوسف، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اے ہمارے نبی اچھی طرح سے یاد رکھیے گا، بہت سارے لوگ آمنت باللہ تو کہتے ہیں، وما یؤمن اکثرهم باللہ، وما یؤمن اکثرهم باللہ، بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن الا وهم مشرکون، مگر مشرک کے مشرک ہی رہ جاتے ہیں. اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود انسان شرک سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا. اسی لیے اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ اے معاذ اعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت میں لا تشرک بہ شیئا، کسی کو مشرک نہ کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کے لیے نجات رکھا ہے جو اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو شرک سے بچائے. سورہ کہف سنا ہے کبھی؟ پڑھتے ہیں کب؟ جمعے کے دن. ماشاء اللہ، سب حدیث پر چلنے کی برکت ہے، ورنہ کہتے نہیں پھر کب جب کوئی مرتا ہے بریانی کی امید رہتی تب جا کے پارا کھلتا ہے. یہ سب غنیمت ہے کتاب و سنت پر چلنے کی میرے بھائیوں. سورہ کہف اس لیے پڑھتے ہو کیوں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو انسان جمعے کے دن صدق کے دل کے ساتھ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، دنیا کے میں جہاں وہ بیٹھ کر کے سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے جمعے کے دن، اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی تلاوت کی برکت سے اسے ایسا زبردست نور عطا کرتے ہیں کہ اگر اس کو نور دنیا میں اللہ تعالیٰ پکڑا دیتا تو جہاں رہتا ہے وہاں سے لے کر کے مکے تک کی ساری دنیا روشن اور منور ہو جائے. اس لیے پڑھتے ہیں آپ لوگ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ، فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. جنت سب کے لیے نہیں ہے میرے بھائیو. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو انسان چاہتا ہے، پسند کرتا ہے لقاء ربہ کہ اپنے رب سے ملاقات کرے اور رب اس سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں نام اعمال جنت میں پکڑائے اور جنت میں اس کو داخل کر دیا جائے. جو نجات چاہتا ہے، رب کی رضا چاہتا ہے، رب کی خوشنودی چاہتا ہے، اسے دو چیزیں کرنی پڑیں گی. کتنی چیزیں؟ یاد رکھو. نمبر ایک، فلیعمل عملا صالحا، وہ کیا کرے؟ عمل صالح. اور عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر 3 شرطیں پائی جائے. کوئی بتا سکتا ہے؟ بولو بھائی، تم تو بتا سکتے ہو. جس کے اندر عمل صالح وہ ہوگا جس میں 3 شرطیں ہوں. نمبر 1، عمل کرنے والا صحیح الایمان ہو، یعنی مومن ہو، ٹھیک ہے نا. نمبر 2، عمل کرنے والے کے دل میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی. نمبر 1 مومن ہو، نمبر 2 مخلص ہو، یعنی عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اور نمبر 3 وہ عمل سنت کے مطابق ہو. جس انسان کے عمل میں یہ 3 شرطیں پائی گئی، عمل کرنے والا مومن ہو، مدر ٹھریسا وہ کبھی عمل صالح کرنے والی نہیں بنے گی. کیوں؟ ایمان والی تھی؟ نہیں تھی. مومنہ نہیں تھی. غیر مسلم وہ کتنا بھی عمل کر ڈالے، اگر ایمان والا نہیں ہے تو اس کا عمل کبھی عمل صالح نہیں بنے گا. پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان.
اور دوسری شرط کیا ہے؟ اخلاص. اور تیسری شرط کیا؟ اتباع. کیا؟